کہ موت آ تیرے ذکر کے دوران مجھے یہ موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول عربی دل سے کہتا ہوں کہ میں آمین رسول عربی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 3 رمضان حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے، آپ کا وصال مبارک۔ آپ کی اسی نسبت سے ایک بہت پیاری منقبت آپ کی بارگاہ میں لکھی گئی ہے، اس کے اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کے دل کی راحت فاطمہ ہے، علی کے گھر کی زینت فاطمہ مصطفیٰ کے دل کی راحت فاطمہ ہے، علی کے گھر کی زینت فاطمہ مصطفیٰ کے دل کی راحت فاطمہ ہے، علی کے گھر کی زینت فاطمہ ہے، علی کے گھر کی زینت فاطمہ کون کے بیت نبوت فاطمہ دختر ماہ رسالت فاطمہ رونق بیت نبوت فاطمہ رونق بیت نبوت فاطمہ دختر ماہ رسالت فاطمہ دختر ماہ رسالت فاطمہ ہے، علی کے گھر کی رونق فاطمہ ہے، علی کے گھر کی عزت فاطمہ ہے، علی کے گھر کی زینت فاطمہ ہے، علی کے گھر کی زینت فاطمہ جن پہ قرباں جان عفت جن پہ قرباں جان عفت فاطمہ جن پہ قرباں جان عفت فاطمہ فارسہ ہے نیک خصلت فاطمہ فارسہ ہے نیک خصلت فاطمہ مصطفیٰ کے دل کی راحت فاطمہ مصطفیٰ کے دل کی راحت فاطمہ طاہرہ ہے زاہدہ خیر النساء طاہرہ ہے زاہدہ خیر النساء
جنت فاطمہ، سیدہ خاتون جنت فاطمہ، سیدہ خاتون جنت فاطمہ، سیدہ خاتون جنت فاطمہ، دختران مصطفیٰ کے درمیان، دختران مصطفیٰ کے درمیان، خاص رکھتی ہیں فضیلت فاطمہ، خاص رکھتی ہیں فضیلت فاطمہ، دختران مصطفیٰ، شہزادیاں، حضور علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں دختران، یہ 4 ہیں، قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور جو نہ مانے قرآن کو نہیں مانا تو پھر اس کا ایمان کہاں رہ گیا؟ اس کا ایمان ہے کہاں ہے؟ حضرت عثمان غنی کو کیا کہا جاتا ہے؟ عثمان ذو النورین، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ عثمان ذو النورین، یعنی 2 نور والیاں، 2 نور والے، 2 نور والے سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی یہ کے بعد دیگرے شہزادیاں 2 ہیں اور حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں، اس لیے تو ان کو پوری امت مسلمہ، پوری دنیا، پوری کائنات جو ہے ان کو عثمان غنی ذو النورین کہتی ہے نا، تو شہزادیاں تھیں تو وہ ذو النورین کہلائے ہیں۔ تو یہاں پہ شاید لکھتے ہیں دختران، ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ لاڈلی شہزادی ہے، اور لاڈلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہی ایک ہے تو باقی ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، لاڈلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہی ایک ہے اور دوسری ہے کوئی نہیں، دوسروں سے بھی پیار ہوتا ہے، ماں باپ کو الحمدللہ پیار ہوتا ہے، اپنی بچوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن لاڈلا کوئی ہوتا ہے، کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے سارے لاڈلے ہوتے ہیں، 2-3 ہوتے ہیں، سارے لاڈلے ہوتے ہیں جی۔ تو دختران مصطفیٰ کے درمیان، خاص رکھتی ہیں فضیلت ماں فاطمہ، خاص رکھتی ہیں فضیلت فاطمہ، دیکھیے خون نبی کا ہے اثر، دیکھیے خون نبی کا ہے اثر، ہے بڑی پاکیزہ طینت فاطمہ، ہے بڑی پاکیزہ طینت فاطمہ، مصطفیٰ کے دل کی راحت فاطمہ، مصطفیٰ کے دل کی راحت فاطمہ، لب پہ شکوہ کوئی بھی آیا نہیں، لب پہ شکوہ کوئی بھی آیا نہیں، بے کرے صبر و قناعت فاطمہ، بے کرے صبر و قناعت فاطمہ۔ یہاں پر اس شعر سے جو ہے ہمارے گھر کی جو بہو بیٹیاں ہیں نا، ان کو جو ہے نا وہ درس لینا چاہیے۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی ہوتی تھی، گھر کا سارا کام بھی کرتی تھی، چکی بھی پیستی تھی، اپنے شوہر کا بھی خیال رکھنا، بچوں کا بھی خیال رکھنا۔ اب تو یہاں پر ایک بچہ ہو جائے تو پھر پریشان ہو جاتی ہیں، اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، 2 ہو جاتے اور پریشانی، 3 ہوتے اور مصیبت ہیں۔ حالانکہ رحمت نعمت ساری اللہ تعالیٰ کی برکتیں ملتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں ہماری آج کی جو خواتین ہیں، اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے، جو کرتی ہیں ان کے لیے نہیں، جو نہیں کرتی ان کے لیے یہ بات ہے کہ دیکھیں شکوہ کوئی بھی نہیں لے کر آتی تھی اپنی زبان پر، تو ہماری بہو بیٹیوں کو بھی چاہیے، ہمارے گھر کی خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر ویسے ہی کہتے ہیں نا، زبان پر شکوہ رنجو علمایا نہیں کرتے، ارے نبی کے نام لیوا، ارے فاطمہ کے نام لیوا، غم سے گھبرایا نہیں کرتے، ان کے ہو کہ وہ پھر غم سے گھبرا رہے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت ہمارے گھر میں جتنے بھی خواتین ہیں وہ ہوں یا مرد حضرات ہوں، یا دیکھیں وہ عورت ذات ہو کر صبر و قناعت کے اوپر صابر و شاکر رہیں، ایسے مرد بھی وہ بلم چاند سڑنا لے ہو گیا، سڑنا لٹ گئے پٹ گئے، کیا کہتے ہیں لب پہ شکوہ کوئی بھی آیا نہیں، طے کرے صبر و قناعت، جو ملا صبر کیا، طے کرے صبر و قناعت فاطمہ، طے
کرے صبر و قناعت فاطمہ، ہم پہ لازم ہے کریں اس کا ادب، ہم پہ لازم ہے کریں اس کا ادب، جو جس کی نسبت فاطمہ سے ہو جائے اس کا ادب کریں۔ آپ سے ہے جس کو نسبت فاطمہ، آپ سے ہے جس کو نسبت فاطمہ، مومنوں کے دل جھکے تعظیم کو، مومنوں کے دل جھکے تعظیم کو، آپ کی ہے ایسی حرمت فاطمہ، آپ کی ہے ایسی حرمت فاطمہ۔ دنیا میں نہ تو کسی غیر مرد نے آپ کو دیکھا، نہ آپ نے کسی غیر مرد کو دیکھا، ایسی پردے کی پابند، تو شان کیا ہے؟ آپ کی شان کیا ہے؟ بروز محشر ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو کہ سواری سیدہ کائنات کی سواری گزر رہی ہے، تو وہاں پر حکم ہوگا اہل محشر کو، یار اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ کی ہے ایسی حرمت فاطمہ، آپ کی ہے ایسی حرمت فاطمہ، اپنے بابا کی شفاعت کے طفیل، اپنے بابا کی شفاعت کے طفیل، ہم کو دلوائیں گی جنت فاطمہ، ہم کو دلوائیں گی جنت فاطمہ، مشکلوں میں ان کو اے برہاں پکار، مشکلوں میں ان کو اے برہاں پکار، ٹال دیں گی سب مصیبت فاطمہ، 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 لو لگا برہاں در زہرا سے تو، لو لگا برہاں در زہرا سے تو، پھر کیا ہوگا؟ تجھ پہ فرمائے گی شفقت فاطمہ، تجھ پہ فرمائے گی شفقت فاطمہ، مصطفیٰ کے دل کی راحت فاطمہ، ہیں علی کے گھر کی زینت فاطمہ، ہیں علی کے گھر کی زینت فاطمہ، ہیں علی کے گھر کی زینت فاطمہ، ہے علی کے گھر کی زینت فاطمہ، ہے علی کے گھر کی زینت فاطمہ۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم و اصحابہ و اطرت و اصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے میارے اسلام علیہ الحمدللہ عز و جل، ہم نے بارگاہ خیر النساء میں حاضری کی سعادت حاصل کی، اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تعداد زیادہ ہے، گھبرائیں گھبرائیں۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل۔ ایک فضیلت میں آتا ہے، فرمایا من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، یعنی جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، برکتوں والا دن ہے،
اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے درود پاک کی کثرت کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ ویسے ہی رمضان کا جمعہ یہ تو ماشاءاللہ آج چوتھا رمضان ہے اور 1445 سنہ ہجری 3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک ہے۔ آپ کا وصال بکمال ہوا تھا۔ اللہ کریم کی ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو۔ آج مارچ کی 15 تاریخ ہو گئی ہے 2024 سنہ ہجری۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پایا کرم احسان کہ اس نے ہمیں جمعہ کی سعادت اور رمضان مبارک کا پیارا پیارا مہینہ عطا فرمایا۔ کروڑ ہا کروڑ کرم ہے اس کا کہ اس نے ہمیں جمعہ کی برکتوں سے، رمضان کی برکتوں سے سرفراز فرمایا۔ آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت خصوصاً سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے سب کے طفیل تمام اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام، تمام امت مسلمہ کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے محترم صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تفسیر نکات کا سلسلہ ہے، اس کے پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 108 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے۔ یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ پیارے محترم صاحب، الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا مہینہ ماہ رمضان نصیب ہوا۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا۔ کہہ دیں آمین۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق رمضان مبارک کی پہلی ہی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے میں، اس کے صلے میں اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ رمضان مبارک میں افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ شب جمعہ اور روز جمعہ، شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، جمعرات کو سورج غروب ہونے سے لے کر جمعے کے غروب آفتاب تک، سورج غروب ہونے تک ہر گھڑی میں 10 ہر گھڑی میں کتنی گھڑی ہیں؟ 24 گھڑی ہیں، ہر 24 گھنٹے ہیں،
24 گھنٹے بنتے ہیں، ہر گھڑی میں اللہ تبارک تعالیٰ 10 لاکھ کی مغفرت فرماتا ہے، اور یہ سب مغفرت پانے والے وہ لوگ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب رمضان المبارک کی 29ویں رات آتی ہے، یعنی آخری رات آتی ہے، تو مہینے بھر میں جتنے بھی جہنم سے آزاد کیے تھے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رمضان المبارک کی۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے، اس ماہ ذیشان کا خوب احترام کرنے اور خوب نیکیاں کمانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین علیہ السلام و تسلیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محترم، رمضان المبارک کا مہینہ ملنا بہت رحمت اور سعادت کی بات ہے۔ اب دیکھیں ایسے بھی کچھ لوگ ہمارے رشتہ دار، ہمارے سے ملنے والے، ہمارے کاروبار آلے دوالے دنیا میں دکان والے نے کبے سجے پچھلے رمضان سے عید کے رمضان ہے کہ نہیں چھاڑ، اب نہیں ہو، دنیا سے رخصت ہو۔ ہم خوش نصیب ٹھہرے کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ہماری بخشش کا بہانہ، ہماری مغفرت کا بہانہ وہ بنا دیا، رمضان عطا فرمایا، رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جو اس رمضان میں بھی اس کو پا کر بھی جو ہے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، بخشش نہ کروا سکے، بڑا محروم ہے وہ شخص۔ حدیث مبارکہ میں جیسا کہ پچھلی دفعہ میں نے ایک حدیث مبارکہ خدمت پیش کی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ اس میں خوب برکتیں پانے کا جو ہے نا ذریعہ ڈھونڈیں ہم۔ یہ بھی نیکی ہو سکتی ہے، یہ بھی نیکی ہو سکتی ہے، اس طرح بھی نیکی ہو سکتی ہے۔ اب رمضان کا جب افطار کا وقت آتا ہے، دعا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپس کی بات دعا کی کرنے سے بولو یا اللہ، یا اللہ رزق میں برکت دے دے، اینا کہ اللہ کیا کیا، یا اللہ رزق میں برکت دے دے، یا اللہ کاروبار چل گیا، ماشاءاللہ اتنی بہترین دکان منگنے کی بے جو ساڈے کو لے جائے، جو ہمارے پاس ہے وہی مانگ رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو مغفرت مانگو، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ روزہ دار کی دعا قبول ہی قبول ہے، افطار کے وقت جو دعا کرے قبول ہے۔ اب اس وقت میں کیا مانگ رہے ہو یار اللہ سے؟ دنیا، اور تمہیں ایسے دی اس نے، آخرت کی نہیں مانگتے۔ یا اللہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے، ہماری قبر روشن ہو جائے، یا اللہ ہمارے جو ہے نا ہمارے بیوی بچے نیک ہو جائیں، ہم نیک ہو جائیں، ہمیں جو ہے مغفرت کا پروانہ مل جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ثانی جن کو کہتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، آپ نے شب برات جو 15ویں رات آتی ہے نا، شعبان کی 15ویں رات، اس میں آپ نے عبادت کی اللہ پاک کی۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ جو ہے نا مغفرت کرتا ہے۔ تو آپ کو آسمان سے ایک رکا اترا، رکا آیا آپ کے پاس، آپ یعنی گیرا، اور اس کے اوپر لکھا تھا یہ رکا جو ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کی برات کا رکا ہے، یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز کو بخش دیا گیا۔ لوگ دیکھیں ہم یہاں پہ دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا؟ روزانہ رات کو دعا، یعنی کہ روزانہ رات کو یہ منادی ندا کر رہا ہے کوئی مانگنے والا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار دعا مانگے، یار دعا مانگو، دعا مانگو، دعا مانگو، اور یہاں پہ تو کہہ رہے ہیں کوئی مانگنے والا؟ دینے والا بیٹھا ہے، یعنی کہ دینے والا دے رہا ہے، بیٹھنے سے مراد اللہ، یہاں پہ اللہ سے مراد نہیں ہے، دینے والا دے رہا ہے، دینے والا دے رہا ہے، ہم محروم ہیں۔ کہاں ہیں ہم راتوں کو؟ کدھر ہمارے رات دن گزر، کہاں گزر رہے ہیں ہمارے؟ دنیا کی دوڑ میں، دوڑ پر جلتی ہے دنیا دی، نیکیاں دی نہیں، دنیا دی۔ اے اللہ کے بندیو 3 دن دا مہمان جے، اور 3 دن ایویں چٹکی لنگ جانے نے، دنیا داری کمانے یار۔ اے اللہ کے بندو نیکیاں کماؤ یار، نیکیاں کماؤ، نیکیاں کے بہانے ڈھونڈو۔ اسی کیڑی سگریٹ لائے گی؟ مجھے بتایا ہمارے نوازی نے بتایا کہ شاہ جی رمضان سے پہلے ابھی کل کی بات ہے، رمضان آج شروع ہو جائے جیسے کل کی بات ہے، کیلا کیا بھاؤ تھا؟ ہیں جی کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ طوفان بدتمیزی ہے یہ اللہ کی نافرمانی مول دے رہے ہیں۔ اور آپ یقین جانیے
گاہکی کس کی چلتی ہے؟ آپ دکاندار بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، گاہکی کس کی چلتی ہے؟ جو مال سستا کر کے بیچے، مال بھی سستا کرے تو مال بھی اچھا ہو، گاہکی اس کی چلتی ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا رمضان آیا آپ وہ کیا کہتے ہیں، سیل لگا دیں، آج سیل لگا دیں۔ درجن کتنے کا ہو؟ درجن کتنے ہوتے ہیں؟ درجن 13 کا درجن کر دیں آپ، ایک سیل لگی، ایک فری، مثال دیا، سیب درجن یا کلو لیتے نا، 2 سیب ایکسٹرا ڈال دو یار، کمی ہو جائے گی، تھوڑ دے گا نہیں تینوں۔ اللہ سے جیسا گمان کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسا ہے۔ ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم یہاں پر قیمتیں مہنگی کر دیتے ہیں، نہ شرم نبی نہ خوف خدا۔ ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ رمضان آیا ہے، ہم جلدی سے جلدی مغرب اثر کے بعد جو اپنی دکان بند کریں، ساری دکانیں بند ہو اثر کے بعد، مغرب پڑھیں سکون سے، تراویح پڑھیں سکون سے اپنی رات کو گزاریں، رات کو عبادت میں گزاریں، سحری کریں، اگر اللہ موقع دے تو تہجد پڑھیں۔ یہ تو نیکیاں کمانے کا مہینہ تھا، ہم کیا کرنے لگ گئے؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی مغفرت کر دی جائے؟ ہے کوئی بخشش کا طالب جس کی بخشش کر دی جائے؟ ہے کوئی رزق کا طالب کہ اس کو رزق دیا جائے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سدائیں بلند کر رہی ہے، اور ہم کہاں ہیں؟ ہم دنیا داری میں پڑے ہیں۔ اگر ہم جلدی آ بھی جائیں گھر میں، سوشل میڈیا کی زینت بنے رہتے ہیں، گھر میں آ بھی جائیں ہم، نہ جانے کن فضولیات میں لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں مختصر دنوں کا یہ مہمان ہے ہمارے پاس، اس کو غفلت میں نہ گزاریں، غنیمت جانے کہ ہمیں یہ مل گیا، غنیمت جانے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رمضان دیا، اس میں تو یا نیکیوں کے اوپر کمر بستہ ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ عبادت مسجد میں کریں، اگر گھر میں بھی کر رہی ہے تو بیوی بچوں کے سامنے کریں، بیوی بچوں کو ساتھ لگائیں۔ ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، کسی طریقے سے بہانہ ملے، ہمیں یوں نکل جائیں، یوں کر دیں، یوں کر دیں، دنیا داری کے لیے ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور نیکیاں کمانے کے لیے بھی بہانا ڈھونڈے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے؟ تو ان میں کوئی وقت، یہ جو کبھی میں نے قرآن کی آیت آپ کی خدمت پیش کی، اس آیت میں سورہ ہود میں آیت نمبر 108 اور اس سے پہلے کی چند آیتیں لوگوں کی دو قسمیں بیان کی گئی۔ قرآن فرماتا ہے تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا، یعنی قیامت کے دن لوگوں کی دو ہی قسمیں ہوں گی، شقی یعنی گناہگار اور بدبخت و محروم بندہ، سعادت مند بندہ کون؟ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پسند فرمایا، سعادت مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، سعادت مند وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، سعادت مند وہ ہے جو مسلمانوں پہ آسانی کرے، سعادت مند وہ ہے جو اپنے آل اولاد کے اوپر شفقت کرے، سعادت مند وہ ہے نمازیں پڑھنے والا، سعادت مند روزے رکھنے والا، سعادت مند۔ روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا بس، نہیں 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 نہیں، یہ جب ہم حلال چیزیں چھوڑیں تو حرام تو بات درجہ حتم چھوڑنی پڑے گی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، حسد، تکبر، ریاکاری، بغض و کینہ، بدگمانی، ان سے بچنا ہے ہم نے، دھوکہ نہیں دینا، ویسے نہیں دھوکہ دے سکتے ہم، مسلمان دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، من غش فلیس منی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، اور ہم دھوکے پہ دھوکہ دیے جا رہے ہیں، دھوکے پہ دھوکہ دیے جا رہے ہیں، نہ جانے کس کو ہم کس کو جو ہے نا وہ ڈاج دے رہے ہیں، ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دے رہے ہیں ڈاج، ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مصیبت میں ڈالے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ ایک بلی تھی، بلی سردیوں کی سرد راتیں ہیں، بلی کو لگی بھوک، کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تھا، وہ ایک اندھیرا سا کمرہ تھا، وہ بڑھئی نہیں تو بڑھئی کارپینٹر، سنا ہوگا یہ آپ نے، یہ بات سنی ہوگی آپ نے، وہ کارپینٹر کی دکان میں گھس گئی بلی، اب وہاں پہ پڑی ہوئی تھی وہ کیا نام ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، آری، کوئی اس طرح کی کوئی چیز پڑی ہوئی تھی،
اب اس کا جب اس کے اوپر پاؤں لگا نا، وہ سمجھی کہ کوئی چیز لگی ہے مجھے تو وہ اکڑ گئی ہے. اب اس نے نا اس کو جو ہے نا وہ چاٹنا شروع کر دیا. اب وہ جب چاٹا تو وہ خون آیا. وہ کہنے لگی اب یہ جو ہے نا جو میرے قابو میں آ گیا نا، یہ جو میرے قابو میں آیا اب اس کا خون نکل رہا ہے، یہ نا یہ میرے ہتھے چڑھ گیا. یہ اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا تھا. اور تو بیوقوف اپنے آپ کو بنا رہی ہے، تجھے تو ملا کچھ نہیں اور تو اپنے جو ہے نا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال بیٹھی ہے. وہ جو آ رہی تھی اس کے اوپر اپنی زبان چلائی گئی اس کا خون نکلتا گیا آخرکار مر گئی. ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم. آپ دیکھتے نہیں ہیں یہاں پر مثال کے طور پہ پھل مانگا دیا پیسے دیے آپ نے بالکل صحیح نوٹ کڑک کے نوٹ دے رہے ہیں آپ، اور آپ کو مال آگے سے کیسا مل رہا ہے؟ کیسا مل رہا ہے بتائیں ذرا. ہاں دکھی ہیں کہ نہیں؟ بولتا کوئی بھی نہیں. پھر بھی وہ ہماری مثال وہ بادشاہ والی ہے. بادشاہ والی مہنگائی کتنے بادشاہ نے، اس نے کہا اسٹرائک کریں گے یہ لوگ. اسٹرائک کوئی نہیں کی، اس نے اور کر دی مہنگائی. پھر بھی نہیں بولے وہ جو قوم کی پھر بھی نہیں بولی. اس نے کہا یہ جو ہے نا کیا نام ہے، ایک وہ جو ہوتا ہے نا کیا ہماری یہ جو دروازہ کہہ لیں یہ کیا کہتے ہیں ہماری جو یہ ٹول پلازا جو ہے، وہاں سے اس نے کہا ایک ایسی چیز بناؤ وہاں سے ان کو گزارو تو جتی مارو ایک. ان کو کیا مارنی ہے؟ آپ بولو صحیح. تانوں نہیں کہنا پہ انہوں نے کہی سی اسی یہ کام کریں گے سانو بھی پینی ہے جی. ہاں جی پینی ہے جی، سانو پتہ نہیں لگتا پہ پھر بھی. اور جب وہ ٹول پلازا سے گزرتے تو ایک جتی پڑتی ان کو. اب لگی انہوں نے اسٹرائک. او بادشاہ کہنا دی عقل ٹھکانے آ گئی ہے، انہوں دی عقل ٹھکانے آ گئی ہے. ٹھکانے نہیں آئی سی. بادشاہ نے پوچھا پوچھو ان سے کیا مسئلہ ہے بھی، کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت ہے اور جتیاں دو مار لو، بندے زیادہ لاؤ مارن واسطے، رسا جڑا کھلا کرو ساڈے واسطے، سانو دیر ہوندی ہے. دیکھو ہمارا حال یہ ہے، ہم سدھرنے والے نہیں ہیں. کورونا آیا ہمیں سدھارنے کے لیے، ہم پھر بھی نہیں سدھرے. بیماری آتی ہے ہمیں سدھارنے کے لیے، ہم پھر بھی نہیں سدھرتے. اور یا اللہ کے بندو، قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے اللہ کا حق پہچانو. جو اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. ہم اللہ سے ڈیمانڈ ایک ہی کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت کر دے، یا اللہ میرے رزق میں برکت کر دے، یا اللہ کاروبار اچھے ہو جائے، یا اللہ کاروبار اچھے، یا اللہ گڈی بڑی مل جائے، یا اللہ چھوٹی گڈی بڑی ہو جائے، یا اللہ کا اپنا نہیں گا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کس کے اوپر مکان ہوتا ہے؟ نہیں کرایہ تو ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ گروہ حرام. جی ہاں، گروی کا کام حرام کا ہے. یہ جنہوں نے گروی مکان دیے ہوئے، خدا کا خوف کریں. سودی کام ہے یہ، نیرا سود. کیوں ہے؟ سن بھی لیں. آپ نے جو پیسے دیے گروہ کے واپس لیں گے؟ جو دیتا ہے آپ نے نہیں کیا ہوگا کام. میں امید کرتا ہوں آپ میں سے کوئی ایسا بندہ نہ ہو جنہوں نے گروہ کے اوپر کوئی کام کیا ہوا ہے. گروہ والا بندہ پیسے دیتا ہے، اس میں رہتا ہے، یہی سود ہے. ادھار پر نفع کمانا سود کہلاتا ہے. کیا کہا میں نے؟ اونچی بولو ذرا. ادھار پر نفع کمانا سود کہلاتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، تابعی بزرگ، ہم جو حنفی کہلاتے ہیں ان کی وجہ سے کہلاتے ہیں. آپ سے نے کسی مجوسی نے ادھار لے دیا، کسی بندے نے ادھار پیسے لیے. گرمی تھی، چلچلاتی گرمی. اب سایہ دار جگہ کوئی نہیں تھی، اس کا گھر جو تھا نا وہ اس کا سایہ بن رہا تھا. آپ نے اس سایہ میں بھی چلنا گوارا نہ کیا. کیا کہا میں نے؟ اس سایہ میں بھی کھڑا ہونا گوارا نہ کیا کہ یہ نفع نہ ہو جائے. ہم یہاں پہ دانستہ طور پر
دانستہ طور پر چیچا سی وہ کام کرنی ہے جنہیں جب سانو پتہ ہے نقصان والا کام ہے یہی کرنا جی وہ بلی والا کام اسی کرنا ہی یہی کام ہے. آپ نے دیکھا نو پارکنگ کیا لکھا ہوتا ہے اوتھے گڈی کھلارنی ایتھے کھلارنی رستہ پر یہ مثال کے طور پر یہاں پر ہے دروازہ واش روم کا دروازہ یہاں پر آگے آپ کوئی بریکٹ لگا دیں روک دیں لوگوں نے انہیں پھلان کے جانا اندر ہوتا ہے ایسے. میں تو اپنی مسجد میں ایسے نظارے روز ہی دیکھوں میں کہنا پاکستان کیا کہتا ہوں جیڑے کام تو منع کرو گے وہی کرنا ہے. وہ اللہ دے بندے نیکیاں نہیں کرنی ہیں وہ کہیں گے اوہ مولوی صاحب نے ماشاءاللہ سانو بڑی چھوٹ دیتی ہے اب کرنیاں نیکیاں پاویں تسی کرو نہ کرو کرنی نیکی نہیں کریں گے تو چارہ ہی نہیں ہے. خدا کو منہ دکھانا کہ نہیں دکھانا اب بولو صحیح کیڑا منہ آنا گناہوں والا دھوکے والا فراڈ رشوت والا سودی لین دین والا ماں باپ کو ستانے والا مسلمانوں کو تنگ کرنے والا رمضان کے اندر چیز مہنگی کرنے والا منہ دکھانا رکھ دو. خیال کرو نہ کرو سگریٹ کے اوپر ہمارا پاؤں پڑ جائے نا ہم تلملا کے رہ جاتے ہیں. اندھیری سڑک ہو نا وہاں پہ بلی میاؤں کرنا چونک کے رہ جاتے ہیں ڈر کے رہ جاتے ہیں. اور بالکل سنسان جگہ ہو نا پتہ کھڑکے تو ہم ویسے ہماری جان نکل جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قبر میں بھی جانا ہے اللہ کی بندو قبر میں جانا خدا کی قسم قبر میں جانا ہے. بندہ کوئی جہاز میں بھی مرا ہے نا حساب اس سے بھی ہونا ہے. چیتھڑے اڑ گئے حساب اس سے بھی ہونا ہے. کیویں ہونا ہے رب نے سارا پتا رب کر لیندے صاحب ہاں سب وہ سب حساب وہ کر لیتا ہے. ایک شخص تھا بڑا گناہگار اس نے اپنے گھر والوں کو کہا میں مر جاؤں تو مجھے نا آگ لگا دینا میری خاک کو نا ہوا میں اڑا دینا. اللہ تبارک تعالیٰ کی حضور پیش ہو گیا. اب آپ کو سوچو کہ کیسے پیش ہوا یہ تیرا کام نہیں رب کا کام پیش ہونا سارے نے. اللہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے ہم اچھا کام کریں گے سلوک اچھا ہوگا یہ یاد ہے. ہاں ایز یو سو شیل یو ریپ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے کما تدین تدان جو کرو گے وہ بھرو گے. اللہ نے پوچھا ابھی تم نے ایسا کیوں کیا کہنے لگا یا اللہ میں گناہگار بڑا تھا میں تیرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا کہ اتنا یہ گناہوں والا منہ تیرے بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں میں بہت ڈرتا تھا. یا اللہ اسی وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں صرف اسی وجہ سے تیرے خوف سے. امیر رسول لکھتے ہیں تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی. میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی. یا اللہ تو نے ہمیں رمضان عطا کیا لعلکم تتقون کہ ہم پرہیزگار ہو جائیں مگر مالک ہم ڈھیٹ کے ڈھیٹ بنے رہے. ہم نے گناہوں سے توبہ نہیں کی ہم گناہوں سے بچنے کی ہم نے کوئی کوشش بھی نہیں کی. یا اللہ ہم نے اپنے معاملات جو گناہوں کے تھے اور تیز کر دیے سستیاں اور کر دی. تو رحمتوں کے بخششوں کے پروانے بھیج رہا ہے دے رہا ہے لیکن ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی کھا دی ہے. ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے یقین کریں کچھ بھی نہیں کر پا رہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ جو چہرہ دیا ہے نا اس کے اوپر مردوں کو داڑھی دی ہے یار داڑھی دی ہے. یہ ایک مٹھی رکھنی ہے ہم نے ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے یہ ایک مٹھی داڑھی رکھنی ہے. اس سے زیادہ ہو تو کاٹ دو اس سے کم کٹانا حرام جہنم میں لے جانے کا بالکل حرام ہے. گنجی عورت چنگی لگتی ہے کسی نے گنجی عورت چنگی لگے گی تو مرد کیوں داڑھی بغیر چنگا لگتا پیا پڑھنے میں کی ہو گیا تھا. مرد کی زینت ہے ازدواجی معاملات میں داڑھی کا اہم کردار ہے. یاد رکھیں
یہ جو بے اولاد لگے پھرتے نا، دیکھ لینا ان میں اکثر ایسے ہوں گے جو داڑھی مونڈی ہوں گے. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہاں طبی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ، اور لازمی بھی نہیں، باقی اللہ پاک آسانی فرمائے، لیکن داڑھی مڈانا حرام. سر پہ امامہ شریف جائیں، نماز ایک پڑھیں گے 10,000 نیکیاں غیر رمضان میں، اور رمضان میں اگر آپ امامہ شریف پڑھ کے نماز پڑھیں گے 70 گنا زیادہ ثواب ہے. یہ وہ رمضان ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس میں گناہ کا بھی عذاب اتنا زیادہ ہے، یاد رکھیں گناہ کا عذاب اتنا ہی زیادہ ہے. آپ نے گالی دی کسی کو، بڑا سخت عذاب ہے. آپ نے کسی کو دھوکہ دیا، بڑا سخت عذاب ہے. کسی کے ساتھ آپ نے چیٹنگ کی ہے، نہیں کرنی آپ نے چیٹنگ، کسی کو دھوکہ نہیں دینا. جی ہاں، مال سچا مال پیش کرو، اپنا مال بیچنا صحیح مال بیچیں، اپنا غلط مال نہ بیچیں. یہاں پہ غلط مال بیچی جائیں گے کہاں جانا ہے؟ قبر میں. وہاں پہ کوئی آگے اور پیسوں کی جگہ ہے نہیں، وہاں پر کوئی کما دو رہا ہے، کھائیں گے تیرے پچھلے، مصیبتیں تو لے رہا ہے، سارا دن ساری رات اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، سکون بھی نہیں لیتا، سکون کی نماز بھی نہیں پڑھتا، قرآن بھی نہیں پڑھ رہا، صحیح طور پہ عبادت بھی نہیں کر رہا، روزے بھی نہیں رکھ پا رہا. تیرے مال تیرے ورثہ کھائیں گے، پھر تو کیا کرنے لگ گیا؟ تو کیا کرنے لگ گیا؟ مال تو نے گھر بنایا بڑا عالی شان، اس پہ قابض ہو جائیں گے تیرے دشمن. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ اب بولو صحیح، ہوتا ہے معاشرے میں. اسی کبوتر بن کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے تاری اکھاں بند ہیں، بجلی کی اکھاں بند نہیں کیا. دھوکہ ہم دے رہے کس کو؟ یاد رکھیں رمضان ہے، دھوکے سے باز آ جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں. ہمیں گناہوں سے بچنا پڑے گا، اللہ کی فرما برداری کرنی پڑے گی. اور یاد رکھیں جو بروز محشر جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، وہ کون ہے؟ نیکی اور پرہیزگار. نیکیاں کرنے والے پرہیزگار اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ ان کا مقام ہے. ہمیں بھی چاہیے ہم نیک بننے کے لیے آسان طریقہ رمضان آ گیا، اپنے گھروں میں رہیں، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں. ٹھیک ہے کمائیں، ٹھیک ہے جتنا کمانے کا 11 مہینے کمائے نہیں تھے، گھر بیٹھے رہے، اور 1 مہینہ تک سکون دا کما لو یار. 11 مہینے کیا کرتے رہے ہم؟ ہاں جی اب بولو صحیح، کمائی کرتے رہے نا. 1 مہینہ نہیں چھوڑ سکتے یار، 1 مہینہ چھوڑ کے تو کبھی باقی دن گزارے ذرا مسجد میں گزارے. بھوکے مر جائے تو میرے کو آ جانا، تسی 2 روٹیاں کھاؤ گے، 4 روٹیاں کھاؤں گا تمہیں. رب کھوانا والا یار. ہمیں نا ایک وہم ہو گیا، وہم. حدیث پاک میں آخری زمانے میں ایسا وقت ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر وہم ڈال دیا جائے گا. وہم کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہم کیا ہے؟ وہم کیا ہے؟ فرمایا وہن وہ ہے دنیا سے محبت اور جہان سے نفرت. کوئی ہے لڑنے کے لیے تیار؟ ہاں میں لڑاں گا، میرے پہل ہے نا تیری ایسی کیسی، تو پہل ہے میرے، کر لیں گے. اللہ کی نافرمانی ہو رہی باہر، سر عام لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے رمضان کے اندر، اس کے لیے ہم کوئی تگ و دو نہیں کر رہے، اس کے لیے کھڑے بھی نہیں ہو رہے. میں کر سکتا ہوں، میں روک سکتا ہوں، نہیں روک رہا. بروز معاشر پکڑ ہو جانی میں بتا دوں آپ کو. باہر کھانا لگا ہوا ہے، روکے اس کو، کپڑا پا، یہ اگر دینا ہے پیکنگ کر، اتفاق نہیں کھوانا. نہیں کر سکتے ہم یہ. گمسو کوئی ہے ہمت کرنے والا؟ میں روکتا ہوں، تو ایک کھڑا ہوگا میرے ساتھ 10 اللہ تبارک تعالیٰ لگا دے گا. یہ وہن ہے، یہ وہن. کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. مولوی صاحب اپنا کام کرو، تسی کہڑے کام میں لگے ہو، چلو بیان کرو، چلو 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 اپنے اپنے کام کرو. چلو لوگ یہ کہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا. خدا کا واسطہ یہ رمضان نیک بنانے کے لیے آیا، متقی پرہیزگار بنانے کے لیے آیا. داڑھی چھوڑ، ایک مٹھی سے نہ کٹا، نمازیں پڑھا، ماں باپ کی فرما برداری کریں، اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کریں. ساتھ پڑوسی آپ کھا رہے ہو، ساتھ پڑوسی بھوکا ہے نا، لتر پہ جائے گا. ہاں پکڑ ہو جانی اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا. یہاں پہ غریب پتہ کیا ہے؟ آخری بات ایک منٹ لے لیں. یہاں پر ہمارے غریبوں کے پاس آپ چلے جائیں نا، اتنا راشن موجود ہے، اتنا. وہ اپنے غریب کو نہیں دے رہا، وہ غریب کو نہیں دے رہا. حال یہ ہے، مصیبت اس بات کی ہے. اور تیرے پاس آگے اور تم نے کتنا کھا لینا اللہ کے بندے. 4 تیرے پاس افراد ہیں، 12 تیرے پاس راشن پڑے ہوئے ہیں، اور دے رہے کسی نے.
رب نے کھنگلا لینی ہو رہی تھے تینوں ہضم ہی نہیں ہونا. کیوں؟ غیر کسی اپنے مسلمان بھائی کا حق مار رہا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا ہو رہا ہے. تو اللہ نیکی کی ہدایت دے دیں. بس ہمارے مسلمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت دے دے. غیر مسلمانوں کے اس مذہبی تہوار کے اوپر قیمتیں کم کر رہے ہیں. یہاں پہ مسلمان قیمتیں بڑھا رہا ہے. نحوست پہ نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی؟ مصیبت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ سلام نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اور تنگدستی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ بھائی بتا تو دے. اللہ مل کی توفیق عطا فرمائے. 2 مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں, ایک عصر کے بعد مدنی چینل پہ اور ایک تراویح کے بعد. ضرور دیکھیں, ضرور دیکھیں, ضرور دیکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والسلام. اپنی زکات دعوت اسلامی کو دیں, اپنی زکات, صدقات, عطیات دعوت اسلامی کو دیں گے. آپ دیں یار, دعوت اسلامی بہت کام کر رہی ہے. فلسطین میں نے پہلے بھی بتایا 2 سے 3 وہاں پر ایمبولنس جو ہے الحمدللہ 26 گھنٹے, 24 گھنٹے 26 گھنٹے 26 گھنٹے وہاں پر ایمبولنس سروس ہو رہی ہے. کھانا وہاں پہ پرووائڈ کر رہی ہے دعوت اسلامی. جی ہاں, کھانا پرووائڈ کر رہی ہے دعوت اسلامی. آپ کو نہیں پتا تو آئیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا, آئیں فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میرے ساتھ چلیں, آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پہ کیا کچھ کر رہی ہے دعوت اسلامی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے صدقات عطیات دعوت اسلامی کو ضرور دیجیے گا. اپنے رشتہ داروں کو دینے کے بعد دعوت اسلامی کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس اذان کا جواب ہے, دوسری اذان کا جواب ہے. اس اذان کا جواب آپ نے بلند آواز سے دینا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. صلو علی الحبیب.